حافظ صاحب السلام علیکم، کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ خیریت، الحمدللہ جی۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ جو ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو معاملات طے پا گئے، اطمینان ہو گیا فریقین کو؟ السلام علیکم جامع صاحب اور بھائی کو سلام، فیصل بھائی کو بھی وعلیکم السلام۔ شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں جی۔ شامی صاحب، بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر مولانا صاحب نے اظہار کیا کہ فیصلے ہو رہے ہیں مستقبل کی، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، یہ سیاسی مستقبل کیا ہوگا، حکمت عملی کیا ہوگی۔ تو روز اول سے جو باتیں پی ڈی ایم میں شامل اتحادی جماعتیں تھی یا آج حکمران اتحاد میں جو بھی اہم مسئلہ آیا ہے تو مشاورت سے طے ہو کے پھر ہم آگے بڑھے جی۔ لیکن اب جب آپ پاکستان کی سیاست کی مستقبل کا فیصلہ کریں گے تو پھر انتخاب کیا دبئی کا اور پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد کو نظر انداز کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کا سربراہ بھی ہے اور حکمران اتحاد میں اگرچہ پی 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 نہیں ہے لیکن پی ایم ایل این پی 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 تو حکمران اتحاد میں شامل ہے اور پی ایم ایل این پی ڈی ایم میں شامل ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے مولانا صاحب نے کہا کہ اس مشاورت کا حصہ میں نہیں ہوں، کیونکہ مجھے مشاورت سے باہر رکھا اور لا علم رکھا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے بیان دیا کہ وہ کا فیصلہ ہوگا، اسلام آباد کا نہیں ہوگا، وہ میاں صاحب اور زرداری صاحب کا فیصلہ ہوگا، وہ پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد کا فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ 2 پارٹی 12 پارٹیوں کا فیصلہ نہیں کر سکتی نا۔ تمام کو مشاورت میں لے کے پی ڈی ایم میں شامل، حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں ہوں، مشاورت سے بات طے کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو پوری حکمران اتحاد کی نمائندگی حمداللہ صاحب نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا ایسی کیا بات ہوئی، کوئی بے اطمینانی کا پہلو کیا نکلا کہ کوئی ایسی چیز طے ہو رہی تھی جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں آخر؟ دیکھیے شامی صاحب، آپ میرے استاد بھی ہے، آپ پوری صحافت کے استاد ہے، آپ میڈیا پہ سن رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے، شاید آپ کا تجزیہ بھی اس بارے میں ریکارڈ پر موجود ہے کہ کیا کیا باتیں ہو رہی تھی وہاں۔ تو کاروباری باتیں تو نہیں ہو رہی تھی نا، ٹھیک، وہاں تو باتیں ہو رہی تھی مستقبل کی سیاسی نقشہ کیا ہوگا اور کیسے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو پھر اگر آپ ریاست اور حکومت اور حکومتی مستقبل اور سیاسی مستقبل کے بارے میں بات کریں گے تو پھر آپ بتائیے کہ مشاورت ضروری تھا یا نہیں۔ وہ جو بھی باتیں اندر کی باتیں تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میڈیا پر جو آپ کے سامنے آپ بھی سن رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا، پوری قوم سن رہی تھی، تو کیا اس میں مولانا کا ہونا ضروری نہیں تھا؟ پی ڈی ایم کی دیگر قیادت کا ہونا اور اعتماد ملانا ضروری نہیں تھا؟ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے آپ کا، لیکن یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب سے پی ڈی ایم معرض وجود میں آئی، چاہے وہ احتجاج ہو یا دیگر سیاسی مشاورت کا معاملہ ہو، ہمیشہ مولانا کی سربراہی میں اجلاس ہوا اور وہاں بیٹھک ہوئی، تمام رہنما وہاں بیٹھے رہے۔ لیکن ایسا کیا ہوا ہے کہ دبئی میں زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، بات ظاہری بات ہے سیاست کی ہوگی جب 2 سیاستدان بیٹھے ہیں، تو مولانا کو یاد نہیں کیا گیا؟ اس چیز کے کھرا نہیں مل رہا۔ یہ تو میرے بھائی یہی تو سوال ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں $1 ملین کا سوال ہے۔ یہی تو سوال ہے کہ کیا ہوا۔ اگر آپ خود اندازہ لگائیے، تاریخ عدم اعتماد کے لیے ہم بیٹھتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب لندن سے آن لائن ہوتے ہیں جی، اور یہ سربراہان بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں اور اہم فیصلے کرتے ہیں، پھر پی ڈی ایم کی اور حکمران اتحاد کی حکومت بنتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ سارے اسی طرح کے فیصلے ہوئے آن لائن۔ اب بھی اگر مولانا نہیں جا سکے تو جیسے نواز شریف صاحب آتے تھے آن لائن، حضرت مولانا کو بھی آن لائن لے لیتے دبئی میں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ مولانا کو آن لائن نہیں لے سکتے تھے، لے سکتے تھے۔ کیا مولانا کو ایک کال نہیں کر سکتے تھے کہ مولانا صاحب یہ مشاورت ہو رہی ہے؟ یا جانے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جب وہ لندن سے دبئی آئے تو آپ کے خیال میں وہ صرف سیر اور تفریح اور پکنک کے لیے گئے؟ اور زرداری صاحب بھی پکنک کے لیے گئے، ہمارے لیے دونوں محترم ہیں، اور مریم بی بی اور بلاول صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔
تو کیا مولانا صاحب کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ مولانا صاحب آپ بھی آ سکتے ہیں, آپ آ جائے, مشاورت کریں گے, پی ڈی ایم کی دیگر قیادت, یا آن لائن لے سکتے تھے مولانا کو بھی اور پی ڈی ایم کی دیگر قیادت کو بھی. تو وہ کون سی بات تھی جو راز میں رکھی جا رہی تھی؟ بالکل یہ سوال رہے گا اور اس کا جواب دینا پڑے گا پیپلز پارٹی کی بھی, نون لیگ کو بھی. یہ بتائیں کہ انگریزی اخبار نے چھاپا ہے, آپ سے غالباً انہوں نے ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ مولانا یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ ہم تو جس جد و جہد کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیاب ہوئے, اس کے بعد ہم چاہتے تھے کہ فوراً انتخاب میں جائیں. یہ زرداری صاحب کی رائے تھی کہ حکومت لیں. دیکھیے یہ بالکل یہ بات صحیح ہے. اچھا, روز اول سے مولانا صاحب کا موقف یہی رہا, اور پی ایم ایل این میں کچھ دوستوں کی جیسے شہید خاقان عباسی صاحب کا اور دیگر پی ایم ایل این کے صف اول کے لوگ تھے. بلکہ میں یہ کہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے. لیکن جب پیپلز پارٹی اور دیگر کچھ پارٹیوں کا یہی خواہش تھی کہ نہیں پی ایم ایل این میں کچھ صف اول کی اور قیادت تھی, ان کی خواہش یہ تھی کہ نہیں ہم نے جانا چاہیے حکومت میں. چلے پھر جب فیصلہ ہوا کہ ہم نے حکومت میں جانا ہے, پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم صرف 3 زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کے لیے کچھ انتخابی اصلاحات, الیکشن ریفارم کریں گے, کچھ نیب کے قوانین میں کچھ تبدیلی, کچھ ترامیم کریں گے, اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. لیکن ہم نے وہاں بات مان لی. وہ صورتحال پھر آپ کے سامنے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جب 25-18 کا الیکشن ہوا تو مولانا کا موقف یہ تھا کہ ہمیں اسمبلی میں نہیں جانا چاہیے. پھر میاں نواز شریف صاحب نے بار بار اور پی ایم ایل این کی قیادت نے بار بار اعتراف کیا کہ مولانا کی بات صحیح تھی, مولانا کا موقف صحیح تھا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اب جب یہ طے ہوا تھا حافظ صاحب کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد الیکشن میں جانا ہے, تو پھر کس نے روکا اور کس کی رائے پرویل کر گئی کہ آپ کو حکومت کا حصہ بننا پڑا اور حکومت آگے چلی؟ نہیں, وہ پھر صورتحال تبدیل ہو گئی جامی صاحب, شامی صاحب. صورتحال پھر اس لیے تبدیل ہو گئی کہ دو چیزیں سامنے آ گئی. ایک طرف ریاست, دوسری طرف پارٹیوں کی سیاست. کیونکہ معیشت آپ کے سامنے تھی. بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ معیشت کی زبوں اور تباہی سے ریاستیں ٹوٹ چکی ہے. خلافت عثمانیہ بھی آپ کے سامنے, سوویت یونین بھی آپ کے سامنے. پھر ہم نے اپنی سیاست کو ڈبو دیا, داؤ پر لگا کر پاکستان کو بچانے کی کوشش کی, ان کی معاشی استحکام کے لیے, سیاسی استحکام کے لیے, ورنہ پاکستان سری لنکا بن جاتا, ڈیفالٹ ہو جاتا. پھر مجبوری بن گئی جب یہ صورتحال سامنے آئی. حافظ صاحب یہ تو ہو چکا, اب آئندہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا انتخابات ہونے چاہیے اکتوبر میں یا نومبر میں, یا انہیں مؤخر کر دینا چاہیے؟ اب آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں دیکھیں شامی صاحب, بات یہ ہے کہ آئین میں سب کچھ واضح ہے. اگر آپ وقت مقررہ پہ اسمبلی کو برخاست کریں گے, اب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کو 60 دن میں الیکشن کرنا ہوگا, آئین کہتا ہے. اگر 1-2 دن پہلے تو پھر 90 دن میں. تو آئین جو کچھ آئین کہہ رہا ہے, آئین کا مطالبہ ہے. میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام کا بھی موقف ہے, وہی آپ کا مطالبہ ہے, وہی ہمارا موقف بھی ہے. ابھی تک پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پہ یا حکمران اتحاد کی فورم پہ یہ ہوا ہے کہ ہم الیکشن کی التوا کی طرف جائیں گے. پیسہ کوئی حافظ صاحب یہ بتائیں کہ بر وقت انتخاب کے آپ حامی ہیں, کوئی نگران وزیر اعظم کے حوالے سے بھی مولانا کو آپ کی جماعت کو اعتماد میں لیا ہے؟ کیونکہ یہ خبر تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس بارے میں بھی غور کر رہی تھی. لائن کٹ گئی. کہ یہ کوشش کریں دوبارہ. یہ بڑی اہم نکتے انہوں نے اٹھائے ہیں اور یہی ان کا گلہ شکوہ تھا کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, حالانکہ کل ملاقات بھی ہوئی ہے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو نگران سیٹ اپ کے معاملے پہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نہیں ہوا نا, نہیں ہوا, لیکن کیا اس میں مشاورت ہو رہی ہے نا, لیکن کیا طے ہوگا تو مشورہ, یعنی ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ ان کو طے کر لیا گیا بالا بالا. ابھی تو کھیر پکی نہیں ہے, ابھی پکائی جا رہی ہے, لیکن اس میں مولانا کو ابھی مشاورت مل جائے گی. اچھا, ابھی تو یہ جو نقطہ ہے کہ جی ہم تو چاہتے تھے کہ جس پریشر کے ساتھ عوام کے ساتھ ہم نے تحریک عدم اعتماد کامیاب بنائی, فوراً الیکشن میں جانا چاہیے تھا. انہوں نے تو کہا نا کہ یہ کئی لوگوں کی رائے تھی, نواز شریف صاحب کی بھی یہی رائے تھی, شاید خاقان عباسی صاحب کی بھی یہی رائے تھی. اب کئی لوگوں کی یہ رائے تھی, لیکن ظاہر ہے وہ تو وقت چلا گیا نا, آپ فیصلہ نہیں کر سکے. اور آپ نے پھر معیشت کی جو صورتحال تھی اس کی وجہ سے یہ
इंतखाबात फौरी नहीं कराए। अब उसको वो तो वक्त चला गया, अब तो आगे की बात करनी चाहिए ना, मुस्तकबिल पे नज़र रखनी चाहिए। अब माजी में उलझने से क्या फ़ायदा। अब तो ये है कि इंतखाबात अक्टूबर में होंगे या नवंबर में होंगे, ये है बुनियादी बात, या उससे भी आगे चले जाएंगे। उससे आगे कैसे जाएंगे? अब कई लोग तो ये नुक्ते ये भी उठा रहे हैं ना, कि? तो पाकिस्तान में तो जब भी इंतखाबात होते हैं इस तरह के नुक्ते उठाए जाते हैं, बेयकीनी पैदा करने की कोशिश होती है। लेकिन बहरहाल अभी तो चॉइस यही है ना कि या अक्टूबर में हो जाए या नवंबर में हो जाए। 90 दिन की जो बनती है या 60 दिन की 90 दिन में हो जाए या 60 दिन में हो जाए। और असेंबली जो है 2-3 दिन पहले अगर डिसॉल्व कर दी जाए, जो 90 इशारे मिल रहे हैं कि डिसॉल्व कर दी जाएगी, तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। तो मौलाना की मुलाकात क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि कुछ कौलो करार हो गया होगा। कोई मौलाना जो है उसके बाद तो उन्होंने कोई गुस्से का इजहार तो नहीं किया।